الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام صاحبزادہ سید محمد مجاہد حسن شاہ صاحب بخاری گولروی دامت برکات العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید ماشاءاللہ اس کی دوسری نشست جاری و ساری ہے۔ بس تھوڑے سے وقت کے لیے بس ایک دو حدیثیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کے حوالے سے اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضائل کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر سلسلہ سماع شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت، ان کی نسبت، ان کی ارادت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے دامنوں میں، جن کے دلوں میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت ہے، پیار ہے، انس ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود راوی ہیں اور امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب معجم الکبیر میں درج کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا الزمو مودتنا اہل البیت، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کی جو محبت ہے، جو میری اہل بیت کی محبت ہے، وہ میرے ہر امتی پر لازم ہے۔ کیا ہے؟ حکمن فرمایا الزمو مودتنا اہل البیت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہر امتی پر میرے گھر والوں کی، میری اہل بیت کی، میرے کنبے کی محبت جو ہے وہ لازم ہے۔ اپنے دامنوں میں، اپنے دلوں میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت جو ہے اس کو ایک دولت سمجھ کر، ایک خزانہ سمجھ کر اپنے دامنوں میں رکھیں اور ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ جو زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں اور اگلے الفاظ اس سے بھی کمال ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، اور وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، اس حال میں وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو، وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے، وہ اس حال میں میزان پر جائے کہ وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ اس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت ہو۔ یعنی بیرون قیامت جب وہ میزان پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہو، جب وہ میزان پر کھڑا ہو تو اس حال میں کھڑا ہو، یعنی فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، اس حال میں رب سے ملاقات کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، اس حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ اس کے دامن میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت ہو۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، یعنی اگر اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت ہو، اگر اس حال میں ملاقات کرتا ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے بڑی کمال بات فرمائی، فرمایا داخل الجنہ بشفاعتنا، پھر وہ ہماری شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اتنا جملہ فرمانے کے بعد اگلا جملہ اسی حدیث کا ہے، اگلا جز یا اگلا ٹکڑا اسی حدیث کا ہے، اور وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگلا جملہ دینے سے قبل یا اگلا بیان دینے سے قبل آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا دی، فرمایا والذی نفسی بیادہ لا ینفع عبدا عملہ، یعنی قیامت کا دن کسی شخص کا کوئی عمل جتنا بھی بڑا نیک عمل ہو، لا ینفع، قیامت کے دن کسی کا کوئی نیک عمل اس کو نفع نہیں دے گا، اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اب اتنا جملہ فرمانے کے بعد اب دیکھو کہاں ہماری عبادت و ریاضت۔ اگر ایک آدمی عبادت و ریاضت بھی کر رہا ہے، دیر رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہے، دیر رات عبادت و ریاضت پہ مصروف ہے، لیکن اگر اس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے اگر گھر والوں کی محبت نہیں، آقا علیہ السلام کے اگر قرب خاندان خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، ان کی محبت سے، ان کے پیار سے، ان کے انس سے، ان کی نسبت و ارادت سے، ان کے تعلق سے اگر اس کا دامن خالی ہے تو وہ ساری زندگی جتنی نیکی کرتا رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی، میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا لا ینفع عبدا عملہ، قیامت کے دن کسی کا کوئی عمل اس کو نفع نہیں دے گا، اس کے کام نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نیکی کہاں گئی، اب ہماری عبادت و ریاضت کہاں گئی، اب ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے ریزیاں کہاں گئی؟ اس حدیث میں میرے آقا نے تو فیصلے کر دیے، پھر میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیادہ، میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور جب میرے آقا کے شہزادوں کی باری آئے تو فقط کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم لفظ استعمال کریں حضرت امام حسن یا امام حسین تو تیرے ماتھے پہ بل آ جائے، تو پھر تو اگر اپنے امام کی بات کریں جو تمہیں نماز پڑھا رہا تو کہ یہ ہمارے امام صاحب ہے۔ کائنات میں سننے والوں سنو، خدا کی عزت کی قسم عالم کائنات میں جتنی امامت چل رہی ہے وہ بھی اس گھر کی خیرات ہے، میرے آقا کے گھر والوں کی خیرات صدقہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی امامت کا صدقہ ہے۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، اہل سنہ ہے، جس کے پاس بھی امامت ہے، جس کے پاس بھی اللہ کے گھر کی نوکری ہے، خادمی ہے، دین کی نوکری کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، یہ مانے یا نہ مانے، میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ آئیے جملہ دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جملہ بڑا توجہ طلب ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا عمل کام نہیں آئے گا۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد آگے میرا آقا علیہ السلام ایک اور جملہ دیا، فرمایا اِلَّا بِمَعْرِفَتِ حَقِّنَا، یعنی ہماری معرفت حق کے بغیر، ہماری معرفت حق کے بغیر کسی کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ ہاں اس کا عمل، جس عمل میں آقا کے گھر والوں کی محبت بھی نظر آئے، آقا کے گھر والوں کا پیار نظر آئے، معدت نظر آئے، الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں بھی پسند ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت، ان کی معدت، ان کا پیار، ان کی نسبت، ان کی ارادت، اس کا جو سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو آج کا یہ عرس مبارک جو الحمدللہ سالانہ عرس مبارک، جس کی ایک نشست رات ہوئی اور آج دوسری نشست ہے الحمدللہ جو شروع ہو رہی ہے اور بلکہ شروع ہو چکی ہے، حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے، ایک دو نعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں نے فقط ایک حدیث امام طبرانی علیہ رحمہ کی کتاب کے حوالے سے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت اور محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خانوادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم، اللہ تعالیٰ کے حکم پر محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خانوادہ کی اللہ تعالیٰ نسبت و ارادت اور محبت اور محبت کی خیرات کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔